بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ زرشے کی بچی ابھی تک سو رہی ہو، اٹھو کہاں ہو تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سیدھا گھر کے اندر داخل ہوتی بنا آگے پیچھے دیکھے سیدھی زرشے کے کمرے میں اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ اسے خاموشی سے بیڈ پر لیٹے دیکھ اس نے یہی سوچا کہ وہ سو رہی ہے۔ ایک لمحے میں وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے بٹھا چکی تھی۔ کیا ہو گیا ہے عنایا؟ کیا قیامت آ گئی ہے جو تم اس طرح سے طوفان مچائے ہوئے آ رہی ہو؟ وہ اس کے شور مچانے پر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ امی جان نے ان کے انداز پر مسکراتے ہوئے ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور اپنا کام کرتی رہیں۔ ارے یار، طوفان ہی آیا ہے اور جب تم میری بات سنو گی نا، شاید قیامت بھی آ جائے گی۔ یہ دیکھو، یہ وہی ڈریس ہے جو تم نے کل پسند کیا تھا۔ دیکھو یہ وہی ہے، اور یہ ہمارے شاپنگ بیگ میں کیسے آیا؟ اس دکان والے کو ہم پر رحم تو نہیں آ گیا؟ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس دکان والے نے ہماری باتیں سنی تھی۔ لیکن پھر یہ ڈریس میرے بیگ میں کیسے آیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ جس ڈریس کو تم نے ایسی محبت سے دیکھا، وہی ڈریس ہمارے سامان میں آ جائے گی۔ یہ تو قدرت کا کوئی حسین اتفاق لگتا ہے۔ وہ بھی اس کے انداز پر مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ میری پیاری سہیلی، یہ ڈریس فالتو میں نہیں آئی ہے اور نہ ہی یہ کوئی معجزہ ہے، بلکہ تمہارے بھائی کو یہ لگا کہ یہ ڈریس تمہیں بہت زیادہ پسند آئی ہے، اس لیے تمہیں گفٹ دینے کے لیے شاید انہوں نے خریدی ہے، جو غلطی سے کل رات میرے سامان میں آ گئی تھی۔ تو میں تمہیں کل رات کو یہ واپس کر آئی تھی اور یہ تمہاری ہے، جبکہ شاید تمہارے بھائی نے تمہارے لیے گفٹ کے طور پر لی تھی۔ وہ اسے بے حد نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولی، کیا زراور بھائی نے اسے خریدا ہے؟ لیکن میرے لیے کیوں؟ یہ تو تمہیں پسند آئی تھی اور مجھے تیری پسند بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ نہیں، میں اس کو لے کر کیا کروں گی؟ یہ تمہیں پسند آئی تھی نا، تم رکھ لو۔ وہ فوراً اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے اپنی پیاری سی دوست پر بہت پیار آیا تھا، جو بنا سوچے سمجھے اتنا قیمتی ڈریس اس کے حوالے کر رہی تھی۔ بہت غلط بات ہے نا، یہ تم نے بھائی کا دیا ہوا تحفہ یوں ہی کسی کو دے دو گی؟ اس نے بڑی مشکل سے کہانی بنائی تھی اور ابھی اسے اس سے کہانی پر عمل کروانا تھا تاکہ عنایا کو شک نہ ہو۔ وہ زراور کی اس مہربانی کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کی نیت کے بارے میں عنایا کو آگاہ کر کے اس کا دل بدزن کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، یہ غلط ہے، لیکن میں اپنے بھائی کو سمجھا دوں گی کہ یہ ڈریس تمہیں پسند آئی اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ بڑے مزے سے بولی تھی، بالکل بھی نہیں، اور خبردار جو تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کرنے کے بارے میں سوچا، میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ یہ غلط ہے، انہوں نے یہ ڈریس تمہارے لیے خریدی ہے، اسی لیے آج شام کو جب تم مجھے وش کرنے کے لیے آؤ گی تو تم یہ ڈریس پہن کر آؤ گی، اور اگر تم نے نہیں پہنی تو میں تم سے خفا ہو جاؤں گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ زراور پر یہ بات ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کی باتوں میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ وہ اپنی اور اس کی حیثیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ اگر وہ اس کے بارے میں ایسا نہ سوچے اور یہیں سے اپنی قدم پیچھے ہٹا لے۔ وہ کسی سے دشمنی مول لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اتنے سال اس حویلی میں گزارے تھے اور وہ اس حویلی کے بیٹے کے ساتھ اس طرح کا تعلق بنا کر اپنے ماں باپ کی عزت کو دو کوڑی کا نہیں کر سکتی تھی۔ تم بہت بری ہو، بہت زیادہ بری۔ میں نہیں بولتی تم سے۔ وہ ڈریس اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ اس کے ساتھ ہی زرشے اٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے عنایا کو بہت آسانی سے منا لیا ہے۔ ہاں جانتی ہوں، میں بہت بری ہوں، اور اس بہت بری دوست کی سالگرہ پر ٹائم سے پہنچ جانا، کیونکہ تمہارے علاوہ میں نے کسی کو نہیں بلایا۔ وہ پیار سے اس کا گال چومتے ہوئے بولی تو عنایا مسکرا دی تھی۔ 5 بجے کا وقت تھا جب اس کی واپسی ہوئی۔ اس نے ایک نظر جعفر اکبر خان کے کوارٹر کو دیکھا تھا، شاید وہ باہر کہیں نظر آ جائے، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی تو وہ حویلی کے اندر آ گیا۔ جب اسے کچن سے عنایا کی آواز آئی، یہ لڑکی کچن میں بھی کام کر سکتی ہے، یہ سوچ کر وہ بے اختیار مسکراتے ہوئے کچن کی طرف آیا تھا، لیکن سامنے کھڑی عنایا کو دیکھ کر جیسے اس کی مسکراہٹ مندمل ہو گئی تھی۔ السلام علیکم بھائی، آپ کی واپسی ہو گئی؟ مجھے تو لگا تھا آپ دیر سے آئیں گے۔ کیسی لگ رہی ہوں میں آپ کے لائے ہوئے ڈریس میں؟ ویسے آپ کو بتا دوں، یہ مجھے نہیں بلکہ زرشے کو پسند آئی تھی، لیکن یہ ڈریس بہت خوبصورت ہے۔
آج اسپیشل ڈے ہے، میرا مطلب ہے زرشے کی برتھ ڈے، تو اس کے لیے میں نے یہی ڈریس سلیکٹ کیا ہے۔ دیکھیں میں نے اپنے ہاتھ سے زرشے کے لیے کیک بنایا ہے۔ اب میں جا رہی ہوں زرشے کے پاس، ساتھ چلیں گے اسے برتھ ڈے وش کرنے کے لیے۔ ویسے آپ انوائٹ نہیں ہیں کیونکہ اس نے اپنی پارٹی پر صرف مجھے انوائٹ کیا ہے، لیکن میں آپ کو اپنا مہمان بنا کر لے جا سکتی ہوں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ بھی کھا لینا میرے کیک سے تھوڑا سا۔ وہ بڑے مزے سے اس کے سامنے لہراتے ہوئے اپنا ڈریس دکھا رہی تھی، جبکہ وہ سارے دن کا تھکا ہارا واپس آیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ کچھ اچھے کی امید رکھتا تھا، لیکن عنایا کو اس ڈریس میں دیکھ کر غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ نہیں مجھے نہیں جانا، تم جاؤ، میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے، اور اس محترمہ سے کہنا کہ صبح وقت پر آ جائے۔ اسے تنخواہ میں چھٹیاں کرنے کو نہیں دیتا، وہ غصے سے کہتا۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا، جبکہ عنایا اس کے لہجے پر پریشان ہو گئی تھی۔ اسے اتنا غصہ کس بات پر آیا تھا وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن یہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ضرور کسی سے لڑ جھگڑ کر آیا ہے یا کسی بات کو لے کر بہت زیادہ ٹینشن میں ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو مضبوط حصار میں قید پایا۔ اس کی پکڑ انتہائی سخت تھی، اس نے اسے اپنے شکنجے میں کسی تکیے کی طرح قید کر رکھا تھا۔ خود کو یوں قید پر عنائش کے دل کی دھڑکن نے اسپیڈ پکڑ لی۔ آج سے پہلے اس نے اپنے قریب کسی مرد کو محسوس نہیں کیا تھا۔ خود کو اس کے مضبوط حصار میں دیکھ کر وہ جلد سے جلد اس کی پہنچ سے دور ہونا چاہتی تھی، لیکن مقابل شاید ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس انداز میں اسے خود سے لگائے ہوئے سو رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا سا معصوم بچہ اپنے کھلونے کے کھو جانے کے ڈر سے لگاتا ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے اوپر سے اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ذرا سا کسمسا کر ایک بار پھر سے سختی سے اپنی باہوں میں بھیجتا اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا، اور اس کی یہ حرکت عنائش کے دل کی دھڑکن مزید تیز کر گئی تھی۔ اپنی گردن پر وہ اس کے گرم سانسوں کا لمس محسوس کر رہی تھی جو اس کے پورے جسم میں سنسنی پیدا کر گیا تھا۔ اس نے اپنی دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنا آپ اس کی باہوں سے چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں میری نیند خراب کر رہی ہو؟ وہ ذرا آنکھیں کھول کر اسے گھور کر بولا۔ چھوڑیں مجھے، میں آپ کی حویلی والی بیویوں میں سے ایک نہیں ہوں کہ صبح ہوتے ہی آپ کی باہوں میں آنے کے بعد آپ کے فلمی ڈائیلاگز کا انتظار کریں گی۔ مجھے فریش ہونا ہے، وہ اس کا ہاتھ خود پر سے ہٹاتے ہوئے کہنے لگی تو مکرم نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن شاید وہ لڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ویسے تمہیں کیسے پتا کہ میں اپنی حویلی والی بیویوں کے ساتھ صبح رومانس کرتا ہوں یا فلمی ڈائیلاگز مارا کرتا ہوں؟ وہ بیٹ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتا اسے نظروں کے حصار میں لیے سوال کرنے لگا، جبکہ وہ بیٹ سے اٹھتی ہوئی بنا اسے جواب دیے واش روم میں جا بند ہوئی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کیا پہنے گی، کیونکہ گھر سے تو وہ کسی طرح کا کوئی کپڑا لے کر ہی نہیں آئی تھی۔ بس دادی نے اسے جو کنگن پہنایا تھا وہی اس کے ہاتھ میں موجود تھا، ورنہ جو کپڑے وہ ملتان لے کر جانے والی تھی وہ اٹھانے کی بھی مہلت نہ دی گئی تھی۔ یہ ساتھ میں ڈریسنگ روم ہے، تمہاری ضرورت کی ہر شے موجود ہے وہاں، جتنا بھی لیڈیز سامان ہے سب تمہارا ہے۔ میں نے تمہارے آنے سے پہلے تمہاری شاپنگ کر لی تھی۔ وہ واش روم کی طرف بڑھتا اسے بتا کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ اس نے ایک نظر ڈریسنگ روم کی طرف دیکھا تھا۔ اگر ساری زندگی اس شخص کے ساتھ رہنا تھا تو اس کی دی ہوئی چیزیں استعمال کرنے میں کیا قباحت تھی؟ اس نے ڈریسنگ روم میں قدم رکھا تو اسے یہاں ہر طرف انتہائی خوبصورت مہنگے ڈیزائنر سوٹ لگے نظر آئے۔ ایک سے ایک ڈریس انتہائی قیمتی اور خوبصورت تھا۔ اس شخص نے کہا تھا کہ یہاں موجود سب کچھ اس کا ہے۔ وہ اس کے یہاں آنے سے پہلے اس کے لیے شاپنگ کر چکا تھا، اور وہ بھی اتنی ساری شاپنگ وہ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ کسی زمانے میں اس کے پاس اتنے سارے کپڑے، جیولری اور جوتے آ جائیں گے۔ ان کپڑوں کی تعداد اتنی زیادہ محسوس ہو رہی تھی کہ عنائش کو یہی لگا کہ ان میں سے ہر ایک ڈریس کو دوبارہ پہننے کے لیے اسے کم از کم 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا، وہ بھی اگر وہ ہر دن ایک نیا سوٹ تبدیل کرے تو اس کے لیے سلیکٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ کون سے کپڑے پہنے؟ سبھی ایک سے بڑھ کر ایک تھے، لیکن فی الحال کے لیے کوئی سادہ سا سوٹ چاہتی تھی، اور یہاں سبھی کافی زیادہ بھاری کام والے تھے۔ آخرکار اس نے ان سب میں سے پنک کلر کا سادہ سا لباس ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ یہ ایک تو اس کا موسٹ فیوریٹ کلر تھا، اور دوسرا یہ باقی سب کپڑوں کی بنسبت کافی ہلکا تھا۔
اس نے وہی سوٹ پہنا اور وہاں پر موجود سارے جوتوں میں سے سب سے سمپل جوتا نکال کر پہن لیا، کیونکہ اس کی اپنی جوتی ٹوٹنے کے قریب تھی، لیکن اسے حیرت ہوئی تھی، کپڑوں اور جوتوں کا سائز بالکل اس کے سائز کے مطابق تھا۔ جیولری کے نام پر اس نے کچھ نہیں پہنا تھا، بس ہاتھ میں موجود دادی کے کنگن ہی اس کے لیے کافی تھے۔ وہ سادہ سوٹ پہ تیار ہو کر باہر نکلی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بنا شرٹ کے اپنے بال بنانے میں مصروف تھا۔ شاید وہ ابھی نہا کر نکلا تھا۔ اس کے ڈریسنگ روم سے نکلنے کی آواز پر اس نے فوراً پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ ایک دن کی دلہن اتنی سادہ نہیں ہو سکتی بیگم، جا کر چینج کرو۔ یہ کیا پہن کر نکلی ہو؟ اتنا لائٹ کلر! اس وقت اگر تم حویلی میں ہوتی تو ہر کوئی تمہاری کلاس لگا چکا ہوتا، لیکن تمہارا شوہر بہت نرم دل ہے، صرف پیار سے سمجھائے گا، جاؤ چینج کر کے آؤ۔ وہ وہیں آئینے کے سامنے کھڑا ایک بار پھر سے اپنے بال بنانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں اس سوٹ میں کمفرٹیبل محسوس کر رہی ہوں، باقی سارے کپڑے تو کافی بھاری ہیں اور میں اتنا زیادہ کام والے کپڑے نہیں پہنتی، مجھے عادت نہیں ہے ایسے کپڑے پہننے کی، جو پہننا ہے وہی صحیح ہے۔ وہ رات کے بعد پہلی بار ذرا پرانے انداز میں بولی تھی، ورنہ صبح سے تو وہ کافی ڈری ہوئی تھی اس سے۔ عادت نہیں ہے تو عادت ڈالو، عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے شوہر کو کس روپ میں اچھی لگتی ہے۔ ویسے تم مجھے اب تک تو ہر روپ میں قابل قبول لگی ہو، لیکن اتنی سادہ ایک دن کی دلہن نہیں ہوتی تو تمہیں چینج کرنا پڑے گا، یہ رواج ہے۔ ہم اس وقت حویلی میں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی ویلیوز کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جاؤ، جا کر چینج کر کے آؤ، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ مجھے جینے کیوں نہیں دے رہے؟ جب میں کہہ رہی ہوں مجھے نہیں چینج کرنا تو کیوں بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نہیں ہوں آپ کی حویلی والوں کی طرح، مجھے نہیں بننا ان لوگوں کی طرح، تو بہتر ہے کہ میں جیسی ہوں مجھے ویسے ہی رہنے دیں۔ اتنی زبردستی اچھی نہیں ہوتی مکرم شاہ، مجھے نہیں پسند، اتنا ہیوی لباس میں نہیں پہن سکتی۔ بات ختم کرنے والے انداز میں بولی، تم کیا کر سکتی ہو بتاؤ مجھے، آخر کیا کر سکتی ہو تم؟ میرے ساتھ تم رشتہ نہیں بنا سکتی کیونکہ تم ابھی اس کے لیے مینٹلی طور پر تیار نہیں ہو۔ تم میرے ساتھ حویلی نہیں جا سکتی کیونکہ تم وہاں جانا ہی نہیں چاہتی۔ تم میری حویلی کے رول فالو نہیں کر سکتی کیونکہ تمہیں حویلی والوں سے نفرت ہے۔ کرنا کیا ہے تم نے بتاؤ مجھے، کچھ ہے جو تم کر سکتی ہو بنا چو چرا کیے؟ دیکھو لڑکی، میں صرف اور صرف دادا جان کی وجہ سے تمہیں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ کب کا تمہاری عقل ٹھکانے لگا چکا ہوتا۔ مجھے مجبور مت کرو ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے پر کہ تم اپنے آپ میری ساری باتیں ماننے لگو۔ اپنی بات پر قابو کرو، اپنی زبان پر قابو کرو۔ ایک دن میں تمہاری زبان کو ہمیشہ کے لیے تالا لگا سکتا ہوں۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں نے تمہیں 1 مہینے کا وقت دیا ہے، وہ آج ہی ختم کر دوں، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا نا تو تمہاری ساری اکڑ نکل جائے گی، تم اپنے آپ حویلی بھی جاؤ گی اور چپ چاپ میری ساری بات بھی ماننے لگو گی۔ فضول بحث نہیں، تم چینج کر کے آ رہی ہو یا نہیں؟ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھول رہی تھی کہ مکرم نے اس کی بات کاٹی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، یہ شخص اسے انتہائی برا لگ رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے غصے سے پاؤں پٹکتی واپس اندر چلی گئی۔ ایک تو کل رات والی حرکت سے ہی وہ اس سے حد درجہ خوفزدہ تھی، اور اس نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکل رہی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے اس کی ہر بات ماننے لگی تھی۔ اس کی دھمکی سے ڈر کر وہ کپڑے چینج کر کے آ گئی تھی۔ اس دفعہ اس نے نیلے رنگ کا ایک خوبصورت سا ڈیزائنر سوٹ پہنا تھا۔ ہاں، اب لگ رہی ہو نا ایک شادی شدہ لڑکی کو اسی طرح تیار رہنا چاہیے تاکہ شوہر کی نظر بھٹک کر آگے پیچھے نہ جائے اور شوہر کی نگاہیں ہمیشہ اپنی بیوی کے حسین سراپے پر رہیں۔ وہ اس کے پاس آتا مسکراتے ہوئے بولا تھا، جبکہ نگاہیں سچ میں جیسے اس کے حسین روپ میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ آپ کی باقی بیویاں بھی تیار شیار رہتی ہوں گی تو آپ اپنی نگاہیں ان پر مرکوز رکھا کریں۔ وہ جو اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، اس کے الفاظ اور انداز پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ کر غائب ہوئی۔ ہاں، وہ بھی تیار رہتی ہیں، لیکن تمہاری بات ذرا الگ ہے۔ تم پہلی ہونا اور پہلی بیوی کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں۔ آخر وہ ہماری زندگی میں سب سے پہلے آتی ہے تو اس کا زیادہ حق ہوتا ہے۔
ویسے تو سب سے پہلے تم ہی ہو، لیکن میری پہلی تینوں بیویاں تم سے پہلے میری زندگی میں آئی ہیں اور عمر میں بھی تم سے بڑی ہیں، تو تم نے کیا کہہ کر بات کرو گی ان سے، باجی، آپی یا پھر کچھ اور؟ وہ بالکل سیریس انداز میں اس سے سوال کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتہ، اور نہ ہی مجھے آپ کی بیویوں سے رشتہ داری بنانے کا کوئی شوق ہے۔ وہ منہ بنا کر آئینے کے سامنے آ رکی۔ کل رات سے ہی اس کے تم گردان ختم ہو چکی تھی، کل رات سے ہی وہ اسے آپ کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ اس کا دیا ہوا ایک ڈوز ہی اس کے لیے کافی کام آ چکا تھا۔ ارے تمہیں نہ صحیح میری بیویوں کو تو شوق ہوگا نا تم سے مخاطب ہونے کا، تو تم بتاؤ کہ تم کیا کہلواؤ گی؟ پہلی بیوی کو زیادہ عزت دی جاتی ہے، تو تم پہلی ہو تو شاید وہ لوگ تمہیں آپی یا باجی کہہ کر پکاریں تو برا مت منانا۔ دیکھیں، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں، کوئی مجھے آپی کہے یا باجی کہے، میں تو کبھی کسی سے ملنا بھی نہیں چاہتی، اور نہ ہی مجھے آپ کی حویلی جانے کا کوئی شوق ہے، تو بس اب مجھ سے اس بارے میں بات نہ کریں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو مکرم بھی ہاں میں سر ہلا گیا، جیسے مزید تنگ کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ چلو یار، جیسے تمہاری مرضی، یہاں سے رائٹ کچن ہے، جا کر وہاں ناشتہ بناؤ، وہ بڑے مزے سے بولا تھا، جبکہ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اسے یاد دلا رہا تھا کہ ایک دن کی دلہن ہے، اور اب وہ اسے ناشتہ بنانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کیوں، اب کیا میں ایک دن کی دلہن نہیں رہی جو کچن میں جا کر کھانا بناؤں گی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے کچھ یاد دلانے لگی۔ تمہارا ہار سنگار دیکھنا میرا فرض ہے اور حق ہے، اور باقی تم نے رات میری کوئی خواہش پوری نہیں کی جس کی بنا پر میں تمہارے نخرے اٹھاؤں گا، یا تمہارے نخرے اٹھوانے کا کوئی موڈ ہے؟ وہ لمحے میں اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتا، آنکھ دباتا شرارت سے بولا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی۔ وہ بنا شرٹ کے اسے اپنے بے حد قریب کیے کھڑا تھا، جو کہ عنائش کو مزید نروس کرنے کی وجہ بن رہا تھا۔ نہیں پلیز نہیں۔ وہ جلدی سے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے نکالنے کی کوشش میں لگ گئی۔ اوکے ڈارلنگ، نخرے اٹھوانے کا تمہارا کوئی موڈ نہیں ہے تو جا کر ناشتہ بناؤ۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی کمر سے ہاتھ نکالتا ڈریسنگ روم میں جا بند ہوا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی عنائش نے گہری سانس لی تھی۔ کیا ہو گیا شہزادے؟ تو ضرورت سے زیادہ اداس کیوں لگ رہا ہے؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تو کسی کا سر پھاڑ کر آ رہا ہے؟ وہ ابھی نہا کر نکلا تو اس کا فون بج رہا تھا۔ فون پر جگمگاتا نام دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور فون اٹھاتے ہی اس نے اپنا سارا مسئلہ بیان کیا، جبکہ دوسری طرف موجود وہ شخص جو اس کے ایک ایک رنگ سے واقف تھا، اس کے غصے کے پیچھے چھپی وجہ کو جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ کوئی وجہ نہیں ہے، تم تو چلے گئے ہو پوری دنیا کی مصیبتیں میرے سر ڈال کر۔ مجھ سے نہیں ہو رہا یہ سب کچھ اکیلے۔ مکرم واپس آؤ، تنگ آ چکا ہوں، مجھے تو یہ سارے حساب بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ مکرم دادا جان بھی مجھ سے کچھ زیادہ ہی امیدیں باندھ کر بیٹھ گئے ہیں، اور جو امید میں ان سے لگا رہا ہوں اس کے بھی چانس کم ہی نظر آ رہے ہیں، اور یہاں لوگوں کے نخرے ختم نہیں ہو رہے، اور اگر گفٹ دے دو تو آگے بانٹ دیتے ہیں۔ وہ غصے میں نہ جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا۔ جب اچانک اپنی بات کا احساس ہوا، وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا۔ کون سے لوگ اور کون سے نخرے اور کون سا گفٹ جو کسی نے آگے بانٹ دیا؟ اپنی بات مکمل کر لو، ورنہ وہاں آ کر تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ وہ اس کے خاموش ہو جانے پر جلدی سے بولا تھا، جبکہ زراور کو اپنی جلد بازی پر جی بھر کر غصہ آیا۔ ارے ہے یار، ایک بے وقوف بد دماغ انسان ہے۔ تو بس مجھے یہ بتا کہ حویلی کب آ رہا ہے، اور عنائش کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے تو مجھے بتا کہ تو کس کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ وہ بد دماغ بے وقوف انسان کوئی لڑکی ہے نا؟ اس نے پورے یقین سے پوچھا، جبکہ زراور گہری سانس کھینچ کر رہ گیا۔ ایک تو یہ آدمی کسی بات کے پیچھے لگ جائے تو جب تک اس کی جڑ تک نہ پہنچ جائے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ ہاں یار، وہ لڑکی ہے تیری ہونے والی بھابھی، بہت نخرے دکھا رہی ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو اب تک عقل ٹھکانے لگا چکا ہوتا۔ اس نے میرا دیا ہوا گفٹ آگے بانٹ دیا، اتنی محبت سے اس کے لیے تحفہ خریدا اور اس نے اٹھا کر دے دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے عنایا کو ہی دیا ہے، لیکن پھر بھی میں نے اسے تحفہ دیا تھا، اسے یوں تو کسی کو نہیں دینا چاہیے تھا نا۔ وہ اپنی بات کہتے ہوئے کافی جذباتی ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف موجود انسان اس کی سوچوں کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہا تھا، اور اس کے ہر لفظ کے ساتھ اس کے پاس ایک سوال تھا۔ عنایا مطلب کہ وہ جو کوئی بھی ہے اپنی حویلی کی ہے، وہ اس کی باقی باتوں پر دھیان دینے کے بجائے لڑکی تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ادھر زراور
یہ سوچ رہا تھا وہ اسے نہیں بتائے گا کہ لڑکی کون ہے۔ اپنی آنکھیں سختی سے میچی تھی۔ سارا خاندان کہتا تھا کہ زراور بہت ذہین ہے، لیکن نہ جانے مکرم کے سامنے اسے ہو کیا جاتا تھا۔ وہ اپنی ہر بات کھول کر خود اس کے سامنے رکھ دیتا تھا، وہ بھی یہ باتیں جو وہ چھپانا چاہتا تھا۔ وہ تو خیر پھر بعد میں آتا تھا، شناور کے تو وہ رگ رگ سے واقف تھا، اور یقیناً اب وہ پوری بات جانے بنا اس کی جان نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اب بھی وہ حساب کتاب میں لگا تھا کہ وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے، عنایا کو گفٹ کون دے سکتا ہے۔ عنایا کی سہیلی تو وہ ملازمہ ہو سکتی ہے، کہیں تم ملازمہ کے چکر میں پاگل تو نہیں ہو رہے؟ عنایا کی اور کوئی دوست نہیں ہے، اور نہ ہی وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، تو اس کا مطلب ہے تمہارا دل جعفر خان کی بیٹی پر آیا ہے۔ اف، حد ہوتی ہے، دل تو حیثیت کے مطابق لگاتے، وہی ملازمہ ملی تھی تمہیں۔ دوسری طرف سے وہ بھڑک اٹھا تھا۔ ان دونوں کی عمر میں صرف 1.5 مہینے کا فرق تھا، لیکن پھر بھی مکرم بڑے ہونے کا خوب رعب جماتا تھا۔ فی الحال وہ زرشی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ جو اس کی ہر سوچ سے واقف تھا، اس کی اس سوچ تک بآسانی رسائی حاصل کر چکا تھا۔ محبت حیثیت دیکھ کر ہوتی تو کیا وہ محبت ہوتی؟ مکرم شاہ، محبت کیا ہے تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ میں نے اپنی محبت کو سالوں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہے، تم تو اس سے بچھڑ کر بھی اس کی تلاش میں ہر وقت اپنا آپ بھلائے بیٹھے رہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ اگر تمہاری محبت کوئی حیثیت نہ رکھتی تو کیا تم اس کے پیچھے اتنے پاگل ہوتے جتنے آج ہو؟ زراور جانتا تھا وہ اس سے چھپا نہیں پائے گا، اور وہ بھی تب جب وہ غلطی سے ہی صحیح لیکن اس کے سامنے جذبات میں آ کر اپنی محبت کا اظہار کر گیا تھا، تو پھر وہ اپنی محبت کی وکالت کیوں نہ کرے؟ ہاں یہ سچ ہے زراور، اگر وہ کچھ بھی نہ ہوتی تب بھی میری محبت ہوتی۔ محبت سے زیادہ حسین رشتہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں، اور میرے لیے میری محبت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ وہ بریک فاسٹ بنا کر ٹیبل پر رکھنے لگی تھی جب اس کے آخری الفاظ سنے۔ نہ جانے کون سی والی بیوی کو اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، اسے کون سا شوق تھا میاں بیوی کی رومانٹک گفتگو سننے کا۔ ٹیبل پر ذرا سا ہاتھ بجاتی واپس کچن کی جانب چلی گئی، جبکہ وہ باہر صوفے پر آرام سے بیٹھا اس کے دھواں دار چہرے کو دیکھتا بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اب تم بھی اپنا کام کرو، میرا ناشتہ بن چکا ہے، میں بھی ذرا ناشتہ کر لوں، کافی بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ الوداعی کلمات کہتے ہوئے ناشتے کی طرف ڈائننگ ٹیبل پر آیا۔ تم نے تو سارے ملازموں کو واپس حویلی بھجوا دیا تھا، وہاں تو صرف تمہارے 4 گارڈز ہیں نا، اور وہ یہ کام تمہاری حفاظت کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور کام کرتے ہیں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ بیگم صاحبہ بنا رہی ہیں، انہی کے ہاتھ کا ناشتہ کرنے جا رہا ہوں۔ کیا تم نے آج ہی سے ناشتہ بنوایا ہے؟ ابھی دادا جان کو بتاتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں تمہاری اکڑ کیسے نکلتی ہے۔ ملازموں کو واپس بھجوا کر تم اس معصوم سے کام کروا رہے ہو؟ ابھی تمہارے پاس آئے ہوئے اسے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، اور تم بیوی ہے میری، اور میرے سارے کام وہی کرے گی، اور باقی تم بھی اپنے فیصلے پر ایک بار غور کر لو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن دادا جان کے ذہن میں اپنے 5 پوتوں میں سے کسی کے لیے بھی کبھی زرشے کا نام نہیں آئے گا۔ فضول کی امید مت لگاؤ، اللہ حافظ۔ وہ اپنی بات کہتا ہوا فون رکھ چکا تھا، جبکہ اس کی بات کچھ حد تک زراور کو صحیح لگ رہی تھی، مگر کیا کرتا، وہ محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ یہاں آ کر وہ مجبور ہو چکا تھا۔ کل تک وہ اس سے سخت خفا تھا، یہاں تک کہ اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا، لیکن صبح ہوتے ہی دل اس کے دیدار کے لیے مچلنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب تک وہ اس کا ناشتہ لے کر کیوں نہیں آئی تھی۔ اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا، کہیں آج پھر چھٹی تو نہیں کر لی اس نے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اور وہ جو اس کے قدموں کی آہٹ تک پہچان جاتا تھا، اس کے عنابی لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اندر آنے کی اجازت دیتا خود کھڑکی کے پاس جا رکا تھا۔ وہ کمرے میں ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی، اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ کے چھوٹے موٹے کام نپٹانے میں مصروف ہو جائے گی، لیکن اسے کیا پتہ تھا چاچی بیگم اس کے سر پر سوار ہو جائیں گی۔ کل اس کا نہ آنا چاچی بیگم کو اچھا خاصا غصہ دلا گیا تھا کہ کل اتفاق سے یمنا اور ان کی بہن زینب یہاں آئے ہوئے تھے، اور یمنا کی موجودگی میں وہ اس سے بہت زیادہ کام لیتی تھی۔ یمنا کو کوئی لڑکی پسند نہیں تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ اسے صرف اور صرف اس گھر میں زراور شاہ کا کھانا بنانے کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن وہ تھی تو ملازمہ ہی نہ۔ اس بات کا چاچی بیگم خوب فائدہ اٹھاتی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ جب کل وہ اپنی
سالگرہ کی وجہ سے کام پر نہ آئی تو چاچی بیگم نے صبح صبح اس کی کلاس لے ڈالی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو کل ہی اس کے گھر میں آ کر بھی اسے بتا سکتی تھی کہ وہ اسے چھٹی دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ سرونٹ کوارٹرز تک جانا اپنی توہین سمجھتی تھی، اور وہ کون سا روز روز چھٹی کرتی تھی۔ سال میں کوئی بڑا تہوار ہوتا تبھی وہ ایسی کوئی حرکت کرنے کے بارے میں سوچتی تھی، اور سالگرہ والے دن تو اس کی امی اسے گھر کے کاموں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ یہی ان غریبوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں جنہیں وہ جیتے تھے، اور جعفر اکبر خان نے زراور کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ صبح زرشے کام پر نہیں آئے گی کیونکہ اس کی سالگرہ ہے، اور وہ لوگ اس کی سالگرہ پر اس سے کوئی کام نہیں لیتے۔ زراور نے بھی خوش دلی سے چھٹی کرنے کی اجازت دے دی تھی اور کل صبح اپنے کسی ضروری کام کے لیے نکل گیا تھا، لیکن چاچی بیگم سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی اس کی بے عزتی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتی، زراور کا ناشتہ بناتی، ٹیبل پر رکھ رہی تھی جب ان کا دوسرا حکم جاری ہوا کہ وہ ابھی جاگنگ سے واپس آیا ہے، تم جا کر کمرے میں اسے ناشتہ دے کر آؤ۔ وہ مجبور ہو کر کمرے کی طرف قدم اٹھانے لگی، لیکن کمرے کے دروازے پر رک کر کتنی دیر اس کی پرسوں والی باتوں کو سوچتی رہی، اور پھر بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھا کر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے اجازت ملتے ہی اس نے آہستہ سے دروازہ کھول دیا۔ وہ روز کی طرح سلام دیے بنا ہی ٹیبل پر ناشتہ لگاتی تیزی سے کمرے سے نکلنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، جبکہ وہ کھڑکی کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ وہ اس سے کچھ بھی نہیں بولا۔ پتہ نہیں وہ جانتا بھی تھا یا نہیں کہ اس نے اس کا دیا ہوا ڈریس عنایا کے حوالے کر دیا ہے۔ کل تو سارا دن اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ حویلی میں کیا ہوا ہے اور کیا نہیں، لیکن عنایا نے بتایا تھا کہ وہ ڈریس کے لیے زراور کا شکریہ ادا کر کے آئی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے زراور کی طرف سے غصے کی امید تھی، لیکن وہ بالکل خاموش تھا۔ خاموشی سے گھبراتے ہوئے وہ جلد اپنے کام کر کے اس کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی، پھر ایسا ہی کرتی اگر پیچھے اس کی آواز نہیں آتی۔ سنو، رکو، زراور شاہ نے تمہیں اپنے دل کے بہت اونچے تخت پر بٹھایا ہے۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھاؤں۔ ہاں، مجھے ان چھوٹی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لو، تمہارے معاملے میں میرا دل بہت خود پسند ہے۔ تمہارے معاملے میں میرا دل کسی کی نہیں سنتا، خود اپنی بھی نہیں۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری کسی غلطی پر میں تمہیں ایسی سزا دینے پر مجبور ہو جاؤں کہ تم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہو۔ بہت اچھا سمجھتی ہے یہ دنیا مجھے، لیکن میری حقیقت سے میرے خاندان کے، میرے خون کے علاوہ اور کوئی نہیں واقف۔ میں تمہیں اتنا کہہ دیتا ہوں کہ اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو اپنی خیر منانا۔ تم نے وہ ڈریس اٹھا کر عنایا کو نہیں دی، زراور شاہ کے جذبات اٹھا کر دیے ہیں، اور میں اپنے جذبات کا سودا کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری اس غلطی کو معاف کر رہا ہوں۔ میں تمہاری اس غلطی کو نہ آج معاف کروں گا نہ 20 سال گزر جانے کے بعد۔ تمہیں اس غلطی کی سزا ضرور ملے گی، لیکن صحیح وقت آنے پر۔ اس لیے بہتر ہے کہ مزید کوئی غلطی نہ کرو، کیونکہ میری سزاؤں کو سہنا تم جیسی نازک جان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوگا۔ اب جا سکتی ہو تم۔ وہ سرد لہجے میں کہتا اسے جانے کی اجازت دے چکا تھا، جبکہ وہ بنا کچھ بھی کہے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں کسی انہونی کے احساس سے گھبرا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، اور وہ جو کب سے یہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ اسے آفر کرے گا کھانے کی، دل محسوس کر رہ گئی۔ وہ اس کے پاس کھڑی اسے کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، پتہ نہیں وہ اس سے کہہ بھی پائے گی یا نہیں۔ فی الحال تو وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ وہ اس کے لیے اتنی محنت کر کے ناشتہ بنا چکی تھی، اور وہ اسے ناشتے کے لیے کہہ تک نہیں رہا تھا۔ تمہیں کیا انویٹیشن دینا پڑے گا؟ آ کر کھانا کھا لو۔ مجھے کسی کے ترلے کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اگر تمہیں کھانا ہے تو کھا لو، اگر نہیں کھانا تو رہو بھوکی، مرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ جس سے امید لگائے اس کی سائٹ پر کھڑی تھی، اس کی بات سن کر اندر ہی اندر جل کر راکھ ہو گئی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اگر آپ کہیں گے تبھی میں کھاؤں گی؟ میں کوئی آپ کی انویٹیشن کا انتظار نہیں کر رہی۔ میرا جب دل کرے گا تب بنا بھی لوں گی اور کھا بھی لوں گی۔ اس نے بھی آگے سے کرارا جواب دیا تھا۔
ایک تو تم زبان درازی بہت کرتی ہو، اور یہ کیا سارا کھانا تم نے اکیلے میرے لیے بنایا ہے؟ کیا کھلا کھلا کر مارنا چاہتی ہو مجھے؟ وہ ہاتھ روکے اس سے سوال کر رہا تھا۔ خبردار جو مجھ پر جھوٹا الزام لگایا، میں زبان دراز نہیں ہوں، ہاں لیکن آپ کی حویلی والی بیویوں کی طرح آپ کے سامنے نظر جھکا کر آپ کے ہر حکم پر جی جی کرنا میری بس سے باہر ہے۔ اور یہ سارا کھانا میں نے آپ کے بلڈوزر جیسے جسم کو دیکھ کر بنایا ہے۔ اتنا تو بآسانی آپ کھا ہی لیتے ہوں گے، مجھے ڈر تھا یہ بھی کہیں کم نہ پڑ جائے آپ کے لیے۔ وہ اس کے کسرتی وجود کو دیکھ کر منہ بسور کر بولی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ کھانا اس نے اپنے لیے بنایا تھا۔ نہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کھانا میرے لیے ہرگز کم نہیں پڑے گا، تم بھی بیٹھ کر کھا سکتی ہو۔ اس نے آفر کی تھی۔ جی نہیں، مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس نے گردن اکڑا کر جواب دیا۔ اچھا تو یہ بہانہ ہے تمہارا اتنے نخرے دکھانے کا؟ ویسے مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی فرما بردار بیوی ہو کہ میرے کھانے کے بعد بچا ہوا کھانا کھاؤ گی۔ فرما بردار بیوی تو ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے، لیکن تمہارا کل کا روپ دیکھنے کے بعد مجھے سچ میں یقین نہیں آ رہا کہ تم اس ٹائپ کی بیوی ہوگی۔ تم سچ میں میری باقی 3 بیویوں سے زیادہ فرما برداری کے جھنڈے گاڑو گی۔ تمہارا تو لیول ہی الگ ہے۔ وہ اس کی بات کا مطلب اپنے انداز میں نکالتا اسے زج کرنے لگا۔ جی نہیں، میں اتنی بھی کوئی اولڈ فیشن گنوار قسم کی لڑکی نہیں ہوں کہ شوہر کے کھانے کے بعد اس کا جھوٹا بیٹھ کر کھاؤں گی۔ مجھے بیویوں کے حقوق بہت اچھے سے پتہ ہیں، لیکن بات یہاں یہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان اس رشتے کو تسلیم نہیں کرتی تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں کھاؤں؟ آپ کے ساتھ میرا ایک ایک لمحہ کسی اذیت سے کم نہیں ہے۔ یہ مت سوچیے گا کہ میں آپ کو کبھی معاف کر سکتی ہوں۔ آپ میرے ماں باپ کے قاتل ہیں، آپ نے میری آنکھوں کے سامنے میرے اپنوں کا قتل کیا ہے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ جو فی الحال اس ٹاپک پر بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے نرم لہجے پر ایک بار پھر سے جیسے ہار کر اسے اس کی غلطی کا احساس دلانے لگی۔ تم سے معافی مانگ کون رہا ہے لڑکی؟ اور تمہیں یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ میں تم سے کبھی معافی مانگوں گا؟ میں سید مکرم شاہ ہوں اور میں کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا۔ معاف کیجیے گا سید مکرم شاہ صاحب، آپ نے غلطی نہیں قتل کیا ہے، اور قتل گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ وہ چلا کر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ آواز نیچی، عورت ذات کی اتنی اونچی آواز ہماری نسلوں میں کسی نے برداشت نہیں کی۔ وہ اس سے زیادہ آواز میں بولی، تو پھر برداشت کرنے کی عادت ڈال لیجیے، کیونکہ میں بھی آپ کی نسل کا حصہ ہوں۔ جو آج تک کسی نے کرنے کی ہمت نہیں کی وہ میں کر کے دکھاؤں گی۔ وہ اس کے انداز سے ڈری نہیں تھی، بلکہ بہت ہمت سے اس نے جواب دیا تھا۔ اس کے انداز پر سید مکرم شاہ کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی، جیسے وہ اس کے انداز سے محسوس ہوا ہو۔ مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا، اور مجھے ڈرانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ آپ میرے ساتھ جتنا برا کر سکتے تھے نہ کر چکے ہیں۔ اب آپ میرے ساتھ اگر انتہا کا برا کرنے کے بارے میں سوچیں گے نہ، تو بھی آپ کی سوچ کل رات کے عمل سے زیادہ نہیں آگے جا سکتی، یا پھر آپ مجھے زور زبردستی کر کے حویلی لے جائیں گے اور پھر بات ختم۔ زیادہ سے زیادہ میرا قتل کر دیا جائے گا، اور وہ جائیداد جو کسی زمانے میں آپ لوگوں نے میرے نام کی وہ مجھ سے چھین لی جائے گی، جس کی مجھے تو رتی برابر پرواہ نہیں۔ تو مجھے ڈرانے کی کوشش ہرگز مت کریں۔ نہ ہی مجھے آپ کا ڈر ہے اور نہ ہی آپ کے کسی خاندان والے کا۔ ہاں، مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، مجھے اذیتناک موت سے ڈر لگتا ہے، لیکن یہاں آپ کی قید میں آنے کے بعد میں سمجھ چکی ہوں کہ میری موت بھی ویسی ہی ہوگی جیسے اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ سے ڈرنے سے بہتر ہے کہ میں اس کی ذات سے ڈروں۔ آپ تو خود اس کے حکم کے غلام ہیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑی پرسکون انداز میں بول رہی تھی۔ ایک رات میں اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی اس میں؟ کل رات تو وہ اس کے سامنے کانپ رہی تھی، ایک ہی رات میں اس کا لب و لہجہ کیسے بدل گیا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گیا تھا، جبکہ وہ بنا کچھ بولے اندر کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کمرے میں جانے کے بجائے باہر آ گیا تھا، جہاں اس کے دوست اس کے منتظر تھے۔ وہ کمرے میں آئی تو ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں، اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ وہ اتنا کچھ بول کر آ گئی تھی، اسے بتا رہی تھی وہ ڈرتی ہے اس سے،
جبکہ وہ ڈرتی نہیں ہے اس سے، جبکہ اس کا ننھا سا دل سینے کی دیوار توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ اس کا وجود بری طرح سے لرز رہا تھا، لیکن اسے ہمت کرنی تھی، اسے اس کے ساتھ حد درجہ بدتمیزی کرنی تھی، کیونکہ کل رات اس نے فون پر سنا تھا وہ کسی سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جب تک انائش کے لب و لہجے میں تہذیب شامل نہیں ہو جاتی تب تک وہ اسے اپنے خاندان کے بزرگوں کے سامنے لے کر نہیں آئے گا، اور جب تک وہ حویلی نہیں جائے گی تب تک وہ اسے قتل تو ہرگز نہیں کرے گا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ حویلی میں جانے کے قابل نہیں ہے، تو ایسا ہی صحیح، اگر وہ قابل نہیں تھی تو وہ کبھی بھی قابل نہیں بنے گی، اور اسے یوں لے کر جانا تو سید مکرم شاہ کی توہین تھی کہ وہ اپنی بیوی کی لگام کھینچ نہیں پایا۔ اس کی بیوی بدلحاظ اور بدتمیز ہے، اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے حد درجہ تنگ کرے گی، وہ اسے اتنا تنگ کرے گی کہ وہ اسے خود حویلی لے کر جانے کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اور جہاں تک بات ہے حویلی جا کر حویلی والوں کے سامنے بے بس ہونے کی، تو اس کا ڈر اس کی انتہا درجہ بدتمیزی سے ہی اس کے دل میں ختم ہونے والا تھا۔ یہ تھوڑا مشکل تھا کیونکہ وہ کسی بھی زمانے میں بدتمیز نہیں رہی تھی، لیکن اب اسے ہر وہ حرکت کرنی تھی جو مکرم شاہ کو غصہ دلائے اور اس کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہو جائے کہ وہ حویلی میں جانے کے قابل نہیں ہے، اور نہ ہی گھر کے بزرگوں کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس آدمی کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ پہلے ہی 3 بیویاں رکھتا ہے جن کے ساتھ اس کے تعلقات کافی زیادہ خوشگوار ہیں، کیونکہ اپنی بیویوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لب و لہجے میں ہمیشہ ہی بہت خوشگوار تاثر ہوتا تھا۔ بس اب اسے ہمت نہیں ہارنی تھی اور نہ ہی پیچھے ہٹنا تھا، اس نے ہمت کرنی تھی اور اپنے آپ کو اس جہنم سے نکالنا تھا۔ اسی شخص کے ساتھ رہتے ہوئے فیضان ملک کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ وہ جلد سے جلد اس تک پہنچ سکے۔ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ وہی اس کا اصل محافظ ہے، وہی اس کا مسیحا ہے، اور اسے اپنے مسیحا کے پاس خود ہی پہنچنا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے پلان کو ترتیب دے رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مکرم شاہ کے سامنے نہیں ہارے گی، ہرگز نہیں۔ وہ اسے بتائے گی کہ چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ کر لے وہ اس سے نہیں ڈرے گی۔ یہ بات الگ تھی کہ اس کے سامنے اپنے لہجے کی کپکپاہٹ اور بدن کی لرزش پر کنٹرول کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ اپنی لرزش کو کنٹرول کرنے کے بعد وہ ایک گہرا سانس لے کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ اسے لگا تھا شاید وہ گھر سے باہر نکل گیا ہے، لیکن سامنے دروازہ کھلا تھا، جبکہ وہ آرام سے صوفے پر بیٹھا کسی سے فون پر گفتگو کر رہا تھا، جبکہ اس کے دونوں شیر باہر لان میں ٹہل رہے تھے۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے بے ترتیب ہوا تھا، لیکن اب اس کے ہوتے ہوئے تو اس کے شیر اس پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ ارے میرا بچہ، میری جان، میں بتا تو رہا ہوں میں آ جاؤں گا، تو پلیز اب مجھے تنگ مت کرو، ایسے ناراض نہیں ہوتے نا گڑیا۔ وہ شیروں کو چور نگاہوں سے دیکھتی کچن کی جانب جا رہی تھی، جب اس کے قدم اس کی آواز پر رک گئے۔ اتنا شیریں لہجہ وہ کس سے بات کر رہا تھا اسے سمجھ نہ آیا، لیکن جو کوئی بھی تھا اس کے لیے بے حد عزیز تھا، ورنہ اتنے پیار سے تو اب تک اس نے اس سے بھی بات نہیں کی تھی۔ خیر وہ کون سا اس کے لیے عزیز تھی۔ اوکے بابا، میں وعدہ کرتا ہوں میں کچھ دن میں چکر لگاؤں گا، تم سے ملوں گا، باقی حویلی میں ابھی نہیں آ سکتا، مجھے آتے ہوئے تھوڑا وقت لگ جائے گا، لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کیسے بھی تم سے ملاقات کرنے کا کوئی طریقہ نکال لوں گا۔ گڑیا اب ضد نہیں کرو میرا بچہ، وہ پیار سے پکار رہا تھا۔ اچھا بابا، چاکلیٹ کا پورا ڈبہ لے کر آ جاؤں گا، دل کھول کر کھا لینا۔ وہ دلکشی سے ہنسا تھا، جبکہ وہ کسی چھوٹے بچے سے بات کر رہا تھا، یقیناً وہ کسی چھوٹے بچے سے بات کر رہا تھا۔ اوہ، اس کی صرف 3 بیویاں ہی نہیں بلکہ بچے بھی ہیں، اور اس وقت وہ اپنی بیٹی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں، اتنا پیار تو بیٹی سے ہی جتایا جا سکتا ہے۔ اوکے میرا بچہ، اب مجھے جانا ہے، سو فون رکھ رہا ہوں۔ وہ جیسے اجازت مانگ رہا تھا۔ ہاں گڑیا، میں ابھی پک سینڈ کر دیتا ہوں۔ وہ کھل کر ہنسا اور فون بند کرتا اس کی طرف دیکھا جو اس کی باتیں سننے کے لیے یہاں کھڑی تھی۔ ہو گئی جاسوسی تو اب چلی جاؤ، کچن میں جا کر کچھ کھا لو۔ وہ اس کا رخ پہلے ہی کچن کی جانب دیکھ چکا تھا، تو اندازہ تھا یقیناً اب اسے بھوک لگی ہوگی۔ اوہ ہیلو، مجھے کوئی شوق نہیں آپ کی جاسوسی کرنے کا، میں تو دیکھ رہی تھی جتنا پیار آپ اپنی بیٹی سے جتا رہے تھے، اسے دیکھ کر تو کوئی بھی آپ کو ایک بہت ہی نیک والد سمجھے گا، لیکن کسی دوسرے کی بیٹی کو یتیم کرتے ہوئے آپ کو ذرا رحم نہ آیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ زمینی خدا بنے ہوئے ہیں آپ؟
آپ کی ایک بیٹی آپ کے لیے عزیز ہے اور کسی دوسرے کو یتیم کرتے ہوئے آپ نے ایک لمحے کو نہ سوچا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی شاید اسے شرم دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں اور اب پھر سے بتا رہا ہوں، مجھے بار بار یہ بات کرنا پسند نہیں ہے۔ میں نے جس انسان کو مارا ہے وہ جینے کے قابل نہیں تھا، اور اگر تم نے میری بیٹی کی بات سن ہی لی ہے تو یہاں آؤ۔ وہ تمہاری تصویر مانگ رہی ہے، اسے اپنی بڑی ماما کی تصویر دیکھنی ہے۔ وہ اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتا اپنے اسمارٹ فون میں اس کی تصویر بنانے لگا، جبکہ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے اس کی تصویر اپنی لاڈلی گڑیا کو سینڈ بھی کر چکا تھا۔ دیکھو جعفر، ہم جانتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ماضی میں ہوئی غلطیوں کو کیوں دہرانا؟ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم زرشے کو بہت خوش رکھیں گے۔ تم ایک بار اپنی بیٹی سے پوچھ تو لو۔ اس طرح سے اچانک انکار کرنا ہم لوگوں کے رشتے پر بھی برا اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ ہمارے تعلقات کے لیے بالکل بھی بہتر نہیں ہے۔ میرا بیٹا ماشاءاللہ سے اپنی دکان چلاتا ہے، اچھا کاروبار چل رہا ہے اس کا۔ یوں اچانک تم انکار اس کے منہ پر کیسے مار سکتے ہو؟ بھلا کیا کمی ہے ہمارے بیٹے میں؟ تم زرشے سے بات کرو، ہمیں یقین ہے ہماری بچی کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یوں لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے خاندان سے تعلقات خراب کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تمہیں اپنی عقل سے کام لینا چاہیے۔ تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم جو کر رہے ہو وہ بالکل بھی بہتر نہیں ہے۔ جعفر اکبر خان نے اپنے بھائی کو ورشے کے لیے انکار کیا ہی تھا کہ 3 دن کے بعد کوئٹہ سے کراچی کا لمبا سفر طے کر کے ان سے ملنے کے خاطر یہاں آ پہنچے۔ اصل میں وہ یہ رشتہ ہر قیمت پر چاہتے تھے، جس کی وجہ ابھی کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دیکھیں بھائی صاحب، میں نے سوچ سمجھ کے رشتے سے انکار کیا ہے، اور ابھی تو زرشے پڑھائی کر رہی ہے، ابھی اس نے بہت پڑھنا ہے، اس کا خواب ہے، ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے۔ اگر ہم اس کے خواب پورے نہ کروا سکیں تو بھلا کیا فائدہ ہے ہمارے ہونے کا؟ بیٹی تو پرائے گھر کی امانت ہے، آج نہیں تو کل اپنے گھر کی ہو جائے گی، لیکن میں اپنی بیٹی کو ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ میں بس چاہتا ہوں کہ وہ اپنے خواب پورے کر لے۔ فی الحال میں اس کی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں۔ اس کے بھائی نے بھی شادی سے انکار کروایا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے رشتے کے لیے انکار کیا ہے، اصل میں ہم فی الحال اس کا رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جب تک وہ اپنی پڑھائی لکھائی مکمل نہ کر لے تب تک ہم اس کا رشتہ نہیں کرنا چاہتے، اور ماشاءاللہ سے اب تو احمد کی عمر 35 سے اوپر جا رہی ہے، تو بہتر ہے آپ اس کے لیے مناسب رشتہ ڈھونڈ لیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہماری بیٹی کے انتظار میں بیٹھے۔ جب تک زرشے کی تعلیم مکمل ہوتی ہے تب تک وہ نہ جانے کتنا وقت گزر جائے گا۔ زرشے نے تو ابھی 19واں سال میں قدم رکھا ہے، دونوں کی عمر میں بھی بہت واضح فرق ہے۔ جعفر اکبر خان ایک کے بعد ایک جواز پیش کر رہے تھے ان دونوں کا رشتہ نہ کرنے پر، لیکن سامنے بیٹھے ان کے بھائی ان کے تلخ باتوں کو نہ جانے کیسے صبر سے برداشت کر رہے تھے، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر یہ رشتہ چاہتے ہیں، ورنہ ان کی بھابھی صاحبہ تو اپنے بیٹے کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اگر ان کے دل میں کوئی لالچ نہ ہوتا تو اب تک بھابھی نے ہنگامہ مچا دینا تھا، لیکن وہ نہ جانے کیسے خاموشی سے صبر کے گھونٹ پی رہی تھی۔ دیکھو جعفر، آدمی کی عمر کوئی نہیں دیکھتا، مرد ہمیشہ جوان ہی رہتا ہے، اور جہاں تک بات ہے زرشے کی عمر کی، تو یہ مناسب وقت ہے اس کے نکاح کا۔ ہم کون سا ابھی رخصتی چاہتے ہیں، ہم صرف نکاح چاہتے ہیں۔ تم اس رشتے کے لیے حامی بھر دو، ہمارے رشتے مضبوط ہوں گے۔ اور میں انکار کر چکا ہوں بھائی صاحب، ابھی بیٹی کا معاملہ ہے، کوئی زبردستی تو ہے نہیں۔ وہ جیسے بات ختم کرنا چاہتے تھے جب اچانک زرشے نے گھر میں قدم رکھا۔ السلام علیکم تایا ابو، تائی امی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یوں اچانک آپ لوگوں کا کیسے آنا ہوا؟ وہ ان دونوں سے ملتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ تائی جو ہمیشہ اسے دیکھ کر چہرہ پھیر لیتی تھی، آج اس کے استقبال میں کھڑی ہو چکی تھی۔ ہم ایک بہت اہم مسئلے کے لیے آئے تھے زرشے بیٹی، لیکن تمہارے ابو ہمارے برسوں کے جوڑے رشتوں کو خراب کر رہے ہیں۔
تم ہی سمجھاؤ اپنے والد کو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، دوسروں کو کہنے پر نہیں چلا جاتا، اپنا خون اپنا ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، باقی فیصلے کا انتظار رہے گا۔ سوچ سمجھ کر جواب دینا جعفر اکبر خان، وہ اپنے بھائی سے کہتے ہوئے باہر کی راہ لے چکے تھے، جبکہ ان کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر انہیں دیکھتی رہی، نہ جانے کون سی بات کر رہے تھے اور کس چیز کا ذکر کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے جانے کے فوراً بعد اس کی ماں نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ پہلے تو ان کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی تھی کہ اتنی بے عزتی کے بعد بھی وہ اپنی بات پر قائم تھے۔ اس کے تایا تو اپنے مزاج کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتے تھے اور یہاں ساری باتیں خاموشی سے سنتے رہے۔ کون سی مجبوری تھی کہ وہ رشتہ اپنے بیٹے کے لیے چاہتے ہیں، ورنہ پہلے تو کبھی ان لوگوں کو اتنا پیار نہیں آیا تھا۔ بابا نے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر یہ رشتہ نہیں دیں گے، تو وہ بھی مزید ان سے ہونے کے بارے میں کمرے میں آ گئی تھی۔ لیکن کمرے میں آنے کے بعد اس کی ساری سوچیں زراور شاہ کی جانب جانے لگیں۔ فی الحال تو وہ اس بات پر یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ شخص سچ میں اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی دھمکیاں اسے بہت بری لگ رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کی عزت پر وہ حرف نہیں آنے دے سکتی تھی اور اس کی محبت کو اپنی طرف سے کوئی رسپانس نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ ان سب چیزوں پر اب تک اس لیے بالکل خاموش تھی، لیکن اسے کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی تھا۔ پہلے اس نے سوچا تھا وہ کیوں نہ ساری باتیں اپنے بابا کو بتا دے، اس کے بابا ضرور اس پر یقین کرتے۔ لیکن پھر کیا ہوتا اگر اس کے بابا اس بات پر آواز اٹھاتے؟ تو ان کی نوکری چھوٹ جاتی اور اس کا جو بھائی 7 سمندر پار بیٹھا ہے اسے واپس بھیج دیا جاتا، اس کی پڑھائی، فیوچر سب ختم ہو جاتا، کیونکہ یہ سب کچھ صرف اور صرف زراور شاہ کی بدولت ہی ممکن تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے گھر والوں کا سکون تباہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ ان لوگوں کے ان پر بہت احسانات ہیں۔ وہ زندگی کے ہر موڑ پر ان لوگوں کے بہت کام آئے تھے اور اس وقت وہ مکمل طور پر ان کے احسانات کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ وہ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تھے، ورنہ نقصان ہوتا۔ کہاں ہے تمہاری سہیلی؟ آج کل نظر کیوں نہیں آتی؟ آج تیسرا دن تھا اسے غائب ہوئے، نہ جانے کب وہ لڑکی اس کے کمرے میں کھانا رکھ کر جاتی تھی۔ پہلے تو وہ اس کے جاگنگ سے آنے کے بعد اس کا ناشتہ اس کے کمرے میں لاتی تھی، لیکن آج کل وہ جاگنگ سے پہلے ہی ناشتہ کمرے میں رکھ جاتی تھی اور اسے دیکھے بنا زراور کو سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل اس کے دیدار کی خاطر مچلنے لگا تھا۔ آج صبح تو اس کے لیے وہ جاگنگ پر بھی نہ گیا، لیکن اس نے ناشتہ کسی اور ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دیا، جبکہ رات کا کھانا وہ سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ہی کھاتا تھا۔ اب وہ اتنی آسانی سے سب سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہاں ہے اس کی دل کی دھڑکن۔ اسی لیے خاموشی سے 3 دن سے یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا، لیکن آج اس کی برداشت کی انتہا ہو گئی تھی۔ اسی لیے تو عنایا کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا میری ناراضگی چل رہی ہے، وہ ناک سکیڑ کر بولی۔ حد ہے عنایا، تم ہر وقت اس سے ناراض ہی رہتی ہو۔ اب کیا کر دیا اس بیچاری نے؟ اسے بے ساختہ ہی اپنے دل کی دھڑکن پر ترس آیا تھا۔ ایک ہی سہیلی تھی اس کی اور وہ بھی ہر وقت منہ پھلا کر رکھتی تھی، میرا نہیں اس کا قصور ہے، اور آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ ساری غلطی بھی اس کی اور آپ بھی مجھے ہی غصہ کر رہے ہیں۔ میں نے اسے بولا صرف میرے ساتھ ٹیلر کی دکان تک چلے، اتنے نخرے کیے اس نے، میرے ساتھ نہیں آئی، اس کی وجہ سے میں بھی نہیں گئی اور اب آپ بھی مجھ پر چلا رہے ہیں۔ اس نے فوراً وجہ بتائی تھی، تو اس کے نہ جانے کے پیچھے کوئی ریزن ہوگا نا۔ اب وہ تمہاری طرح فارغ تو نہیں رہتی، بھائی میں آپ کی بہن ہوں وہ نہیں، اور آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے، اس کا نہیں، اس کے منہ بنا کر کہا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا، وہ اسے بہن نہیں بلکہ اور بہت کچھ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، اب بات ختم کرو، اسے منا کر لاؤ اور اس کو کہو کہ میرے لیے کچھ بنائے، آج میرا کچھ الگ کھانے کا موڈ کر رہا ہے۔ اور اب اپنے مطلب کی بات پر آیا تھا۔ ابھی تو صرف 5 بجے ہیں اور آپ کو ابھی سے بھوک لگ رہی ہے؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ دوپہر میں کچھ کھا نہیں پایا تھا، اس لیے اب مجھے تھوڑی بھوک فیل ہو رہی ہے۔ مجھ سے کہو کہ آ کر مجھے کچھ ہلکا پھلکا سا بنا کر دے۔ اس کے دیدار کی خاطر آج اگر اسے کچھ اور بھی کرنا پڑتا تو وہ بھی کر جاتا، کیونکہ آج اس کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ عنایا آخر اس کی بات مان گئی تھی، اسے اپنے بھائی کے بھوکے ہونے کی پرواہ تھی، اس لیے ہاں میں سر ہلا کر فوراً ہی اٹھ کر اندر چلی گئی تھی اور اگلے 10 منٹ میں وہ اسے منا کر لے بھی آئی تھی۔ وہ اوپر سیڑھیوں پر کھڑا جیسے
اسی کے منتظر تھا۔ اسے دیکھتے ہی اسے ایک پل کے لیے سکون سا مل گیا تھا۔ اورنج کلر کے سادہ سے لباس میں وہ سیدھی اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی فیلنگز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ اب اس کے دیدار کے بنا اس کا گزارا نہیں تھا۔ اسے جلد سے جلد کوئی بڑا قدم اٹھانا تھا، کیونکہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا کہ اگر اب اس نے مزید دیر کی تو اس کا دل بغاوت پر اترنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو وہ پوری طرح سے دروازے کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی اس کے لیے بنایا کھانا ٹیبل پر لگانے لگی۔ وہ اس کے پاس ہی کھڑا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی بولتا انایا بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 پلیٹس اور چمچ تھی۔ آپ کو بھوک لگی تو مجھے بھی یاد آیا کہ دوپہر میں نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس پر غصہ ہونے کی وجہ سے تو اس نے اتنے مزے کی ڈش بنائی ہے تو میں بھی حاضر ہو گئی، چلے مل کر کھاتے ہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کے اور اپنے لیے کھانا نکالنے لگی۔ زناور مسکراتا ہوا اس کے پاس ہی آ کر بیٹھا تھا۔ آؤ نا زرشے، بہت مزے کا بنا ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا، تو نے ہی تو بنایا ہے۔ اس نے کھانا شروع کرتے ہی زرشے کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ زناور کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانا یا اس کی نظروں کے حصار میں رہنا اس کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ اس نے بہت انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن انایا کے سامنے نہ چلی تو پہلے کبھی چلی تھی اور نہ ہی اب چلی۔ اس نے چلنے دی، جبکہ انایا کا ساتھ ہونا زناور کے لیے بہت خوشگوار لمحات لے آیا تھا۔ انایا کا سارا دھیان اپنے کھانے پر تھا اور زناور کے مسکراتی نظریں بار بار اس کا دیدار کر رہی تھی۔ وہ جو 3 دن سے اس کے دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا، آج دل بھر کر اپنی آنکھوں کی ضرورت کو پورا کر رہا تھا۔ لیکن ہائے یہ کمبخت دل، کیا جانے، محبوب کے دیدار میں کبھی نظریں نہیں تھکتی، آنکھوں کی ضرورت کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ وہ اس کی نگاہوں کے سامنے اپنے ہاتھ مسلتے مجبور ہو کر بیٹھی تھی، جبکہ وہ اپنے دل کی تمنا پوری کرنے میں مصروف تھا۔ وہ شام کو کمرے سے باہر نکلی تو مکرم اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ وہ اسے بتائے بنا کہاں گیا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اسی لمحے اسے ڈر اکیلے رہنے سے نہیں بلکہ شیروں کے ساتھ رہنے سے لگتا تھا۔ اس نے ایک نظر کھڑکی سے باہر دیکھا، دونوں شیر گھر کے اندر بندھے ہوئے تھے، یعنی وہ انہیں آزاد چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر بڑے دروازے کو چیک کیا، جو بہت اچھے طریقے سے لاک تھا۔ اسے کچھ سکون ہوا۔ پتہ نہیں جناب کہاں دفع ہو گئے ہیں، اچھا ہی ہے میری تو جان چھوٹی۔ وہ کچن کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے لیے کچھ کھانا بنانے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگر اسے اس آدمی کے ساتھ زندگی گزارنی تھی تو پھر وہ بھوکی کیوں مرتی؟ اس سوچ کے ساتھ اس نے جلدی سے چاول بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن ذہن میں یہی ساری باتیں چل رہی تھیں کہ وہ اس آدمی سے جان کیسے چھڑائے۔ ایک چیز تو اس کے دماغ میں بہت اچھے طریقے سے سما چکی تھی کہ جب تک وہ بدتمیز رہے گی تب تک وہ اسے حویلی لے کر نہیں جائے گا، اور یہ اس کے پاس پلس پوائنٹ تھا۔ حویلی وہ کبھی نہیں جانا چاہتی تھی، اور اب اسے سمجھ میں بھی آ چکا تھا کہ مکرم اسے بدلنا چاہتا ہے، لیکن وہ نہیں بدلے گی، اس بات کا اسے مکمل یقین تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ہر طرح سے مکرم کے مائنڈ کے خلاف کرنا تھا، اپنی پوری شخصیت کو بدلنا تھا۔ اسے بات بات پر اس کے ساتھ بدتمیزی کرنی تھی۔ اس کی بدتمیزی پر اگر وہ اس پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو گیا تو ہاں، اگر اس کے ماں باپ کا قتل کر سکتا ہے تو اسے مار پیٹ بھی تو سکتا ہے، اور مار پیٹ سے اسے پہلے بھی بہت ڈر لگتا تھا، لیکن مار پیٹ کے علاوہ اسے باقی سب چیزوں سے بھی ڈر لگتا تھا، تو اتنا وہ برداشت کر نہیں سکتی تھی۔ اسے بھی اپنے ماں باپ کے قاتل سے دور رہنا تھا، اسے کیسے بھی فیضان ملک کے پاس پہنچنا تھا۔ نہ جانے وہ اس کے پاس پہنچ بھی پائے گی یا اس سے پہلے ہی مر جائے گی، لیکن ایک بات کا پکا یقین تھا کہ فیضان ملک اسے ڈھونڈ رہا ہوگا، وہ بھی اس کی تلاش میں اس تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوگا۔ وہ جانتی تھی وہ پولیس کا سہارا نہیں لے سکتی، کیونکہ پولیس بھی اس کا ساتھ دینے والی تھی، اور وہ اتنا امیر تھا کہ وہ یقیناً اس نے ہر انسان کا منہ بند کر رکھا ہوگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ آخر تھا کیا۔ اس کی شخصیت کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہی تھی۔ کھانا بنا کر اس نے آرام سے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ وہ اس کا انتظار کیوں کرتی؟ وہ کون سا اسے کچھ سمجھتی تھی جس کے انتظار میں بیٹھی رہتی؟ اسی لیے سکون سے کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کا ارادہ نیند لینے کا تھا۔ یہاں آ کر وہ اپنی لائف روٹین سے
بالکل ہٹ چکی تھی، عجیب زندگی ہو گئی تھی اس کی۔ اس آدمی کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی، وہ جیے یا مرے، اسے تو بس اپنی سرگرمیوں سے ہی فرصت نہیں تھی۔ لیکن اس کی پرواہ تو اس کو بھی نہیں تھی۔ وہ اپنا کھانا کھا کر آرام سے سو گئی تھی۔ وہ کب آیا اسے خبر بھی نہ ہوئی، اور پھر ایسا ہی ہوتا رہا۔ وہ اپنی مصروفیت میں مصروف ہو گیا، جبکہ انائش گھر پر رہتی۔ وہ رات کو گھر واپس کب آتا تھا اسے بالکل اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن صبح کے وقت کچن میں اس کے جھوٹے برتن دیکھ کر وہ اندازہ لگا سکتی تھی جو کچھ اس نے بنایا تھا وہ بھی کھا چکا ہے۔ اتنے دنوں میں اس نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، وہ کیا کرتی ہے، کیسے کرتی ہے۔ اور صبح کے وقت ایک ملازمہ آتی تھی جو سارے گھر کی صفائی کر کے چلی جاتی تھی۔ اس عورت کو جیسے اس سے بات کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ وہ بنا منہ ہلائے اپنا کام کرتی تھی۔ اس نے 2-3 بار اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہہ دیا کہ وہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ صرف یہاں اپنا کام کرنے آئی ہے اور بہتر ہے کہ اسے اس کا کام کرنے دیا جائے۔ اس کے انداز نے انائش کو غصہ دلا دیا تھا۔ وہ کون سا اس کی انفارمیشن لیک کرنے والی تھی جو وہ اس سے ایسے بات کر رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے بھی اسے منہ لگانے کی غلطی بالکل تھوڑی عجیب سی تھی۔ صبح سے لے کر روٹین دوپہر تک وہ گھر پر ہی رہتا اور پھر کہیں چلا جاتا۔ ہاں، اس سے ضرور پوچھتا کہ طبیعت کیسی ہے، کیا کیا تم نے سارا دن، اور وہ کیا کرتی تھی سارا دن جو اسے بتاتی۔ وہ اسے خود سے بدتمیزی کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایسے کوئی بات کرتا ہی نہیں تھا جس کا جواب دے کر وہ خود کو بدتمیز ظاہر کر سکے۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا وہ اس سے لڑائی کس طرح سے کرے، کس طرح اسے اپنی طرف متوجہ کرے۔ وہ تو بس اپنے ہی کاموں میں مگن رہتا تھا سارا دن۔ جس ٹائم وہ گھر پر رہتا تھا اس کا موبائل مسلسل کان کے ساتھ لگا رہتا، یا پھر وہ اپنے شعروں کے ساتھ مصروف رہتا۔ ویسے بھی اس سے بات کرنے کا اسے ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کی تو تین بیویاں تھیں جن کے ساتھ وہ جیسے چاہے اپنا وقت گزار سکتا تھا۔ لیکن مزے کی بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی سے ملنے نہیں جاتا تھا، یا شاید دن میں ہی ان سے مل کر واپس آ جاتا تھا۔ ہو سکتا تھا رات کو جو اتنی دیر سے آتا ہے وہ اپنی بیوی سے مل کر ہی آتا ہو۔ نہ جانے اس کے کتنے بچے تھے۔ وہ اس کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی، لیکن آج کل یہ شخص اس کے حواسوں پر سوار ہوتا جا رہا تھا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے اس کے اچھے دن گزر رہے تھے اور وہ اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا، جیسے گھر کا ایک فالتو سامان جو اسے گھر پر لا کر وہ مکمل طور پر بھول گیا تھا۔ شروع میں تو اس نے شکر منایا تھا کہ وہ اسے وقت نہیں دیتا اور نہ ہی وہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے، لیکن اب اکیلے گھر میں رہتے اسے بھی عجیب لگنے لگا تھا۔ نہ تو اپنا مقصد پورا کر پا رہی تھی اور نہ ہی وہ اسے منہ لگاتا تھا۔ یہ سب اس طرح چل نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ آگے کے لیے بہت کچھ سوچے ہوئے تھی۔ اسے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اسے مخاطب کرنا تھا، اس سے باتیں کرنی تھی، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنی تھی۔ وہ رات کو گھر واپس آیا، روز کی طرح گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ آج 5واں دن تھا۔ وہ اس کے آنے سے پہلے ہی سو جاتی تھی۔ اس کے کمرے میں قدم رکھا تو وہ بیڈ پر پڑی اپنی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر اس کے بیڈ پر آ گیا تھا۔ کتنی دیر تو اس کا چہرہ اپنی نگاہوں کے آثار میں لیے اسے دیکھتا رہا۔ وہ بے تحاشا حسین تھی، یا پھر اس کی نظر میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی لڑکی نہیں تھی۔ وہ اس کے نکاح میں تھی تو کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کے بارے میں سوچتا نہ ہو۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت زیادہ مصروف رہنے لگا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس سے بالکل انجان ہے۔ وہ اس کی روٹین سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ گھر میں جگہ جگہ CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے۔ وہ کیا کرتی تھی، کہاں جاتی تھی، اسے ایک ایک پل کی خبر تھی۔ وہ اسے یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلی۔ وہ دروازہ ہمیشہ بند رکھتی تھی، یقیناً شیروں کی وجہ سے ایسا کرتی تھی۔ وہ شیروں سے بہت زیادہ ڈرتی تھی اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ وہ بہت جان لیوا اور خون خوار جانور تھے جو کبھی بھی اس پر حملہ کر سکتے تھے۔ یہ بات الگ تھی کہ ان کی دیکھ بھال وہ خود کرتا تھا۔ وہ بچپن سے اس کے ساتھ تھے۔ اس کی بنا پر وہ اپنے آس پاس کسی کو بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شہر آنے سے پہلے اس نے ان دونوں کو اپنے ساتھ ہی یہاں لانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر ان دونوں کو اس کے بچپن کے دوست کہا جائے تو یہ غلط نہیں تھا۔ وہ کب سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جب اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں چلائیں۔ تمہارے کیا ارادے ہیں میں بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں۔ مجھے سب پتہ ہے تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں ایک ایک بات سے واقف ہوں اور تمہاری ہر بدتمیزی کا جواب میں منہ توڑ دوں گا۔
لیکن آج کل میں بہت مصروف ہوں، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے سے پہلے میں پرانے سارے قصے ختم کروں گا۔ بہت کچھ ہے جسے ختم کرنا ہے۔ اور فیضان ملک، وہ اپنی سوچوں میں گہری مسکراہٹ اپنے لبوں پر لے آیا تھا۔ تم میری ہو، صرف میری، اور مکرم شاہ کسی فیضان ملک کو تمہاری زندگی میں آنے نہیں دے گا۔ تمہاری ساری راہیں مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ختم ہوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اچانک اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا، وہ گہری نیند میں سو رہی تھی، اس کی حرکت پر ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن وہ اس سے کیا دور ہوتا۔ وہ اس کے دونوں بازو کو پکڑتا، تکیے سے لگاتا، اس کے لبوں کو بخش کر اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ اس نے ہر طرح سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی، اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ بار بار اپنا چہرہ دائیں بائیں پھیرتی، اسے خود سے دور کر رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے مکمل بے خود ہو چکا تھا۔ وہ کیا بول رہی تھی، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، وہ صرف اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔ بے وقوف لڑکی، کیا کیا تم نے؟ وہ اپنے کندھے پر خون کے چھوٹے چھوٹے نشان دیکھتے ہوئے اسے اپنی تکلیف کا احساس دلانے لگا تھا، لیکن وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اگلے ہی لمحے اس سے فاصلے پر جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی ہے ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ میں نے کہا تھا نا آپ کو، آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ میں کوئی آپ کی جاگیر نہیں ہوں جسے جیسے چاہیں استعمال کریں گے آپ۔ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی جب اچانک مکرم نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی پناہ میں آ گئی تھی۔ ہاں ہاں جانتا ہوں میں یار، تھوڑے جذبات بہک گئے تھے، تھوڑا بے لگام ہو جاتا ہوں میں، وہ اس میں میری نہیں تمہاری غلطی ہے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے اتنا خوبصورت لگنے کی؟ بندہ بشر ہوں، بہک سکتا ہوں، لیکن میں اپنی غلطی مانتا ہوں یار۔ تمہیں 1 مہینے کا وقت دیا ہے، میں خود پر قابو ہی نہیں کر پا رہا۔ تمہیں خود بھی خیال رکھنا چاہیے، اس طرح بے ترتیب حسن کا شاہکار بن کر پڑی رہو گی تو کوئی بھی بہکے گا، اور اوپر سے ہم تو نکاح جیسے جائز تعلق رکھتے ہیں، اس طرح سے بکھری ملو گی تو اتنے پارسا ہم بھی نہیں جو اس نعمت کو ٹھکرا دیں۔ وعدہ نہیں کرتا، لیکن اب کوشش کروں گا کہ 1 مہینے تک تمہارے قریب نہ آؤں۔ اس کے کانپتے وجود کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ وہ تو اس کے انداز پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ کیا کیا بولے جا رہا تھا، کہاں وہ اس سے بدتمیزی کرنا چاہتی تھی، اسے اچھی خاصی باتیں سنانا چاہتی تھی، اور کہاں وہ اس کے اس طرح سے قریب آنے پر اپنے کانپتے دل کو ہی سنبھالتی رہ گئی تھی۔ یا تو وہ بہت زیادہ سمجھدار تھا کہ اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ تجربے کار تھا۔ وہ اسے اپنے سینے سے اسی طرح لگائے ہوئے تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہ ہو پائی۔ شام اس نے گھر میں قدم رکھا تو اندر احمد بھائی کو بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ تو انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ انکار ہو جانے کے بعد وہ یہاں پر کیوں آئے تھے؟ اس کے بابا اسے انکار کر چکے تھے، پھر ایسے میں ان کا یہاں آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ ابھی کل ہی تو ان کے والدین کو انکار کر کے بھیجا تھا، آج وہ خود ہی یہاں آ گئے۔ اب ان کے یہاں آنے کے پیچھے کون سی وجہ تھی، وہ سچ میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ السلام علیکم احمد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وہ اپنا سر ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگی تو احمد نے شفقت سے بھرپور نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اسے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا جس سے وہ گھبرا جاتی۔ وعلیکم السلام پیاری بہنا، وہ بس یہاں کسی کام سے آنا پڑا تو سوچا کہ چاچا جان سے بھی ملاقات کر لوں، اور پھر تمہاری سالگرہ بھی تو تھی نا، تو دل چاہا کہ تمہیں تمہاری مرضی سے کوئی تحفہ دلا دوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت شکریہ احمد بھائی، گفٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میری سالگرہ یاد ہے، یہی بہت ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے میں مناتی بھی نہیں ہوں۔ وہ اس کے ساتھ وہیں بیٹھتے ہوئے اسے بتانے لگی تو احمد مسکرایا تھا۔ لے لو گڑیا، ہو سکتا ہے اگلے سال تمہارا بھائی شادی شدہ ہو جائے، پھر بیوی نے نہیں بہنوں کے نخرے اٹھانے دینے، پتہ ہے نا، اس نے شرارت سے بھرپور انداز میں کہا۔ اس کی بات پر وہ بھی کھلکھلا کر مسکرا دی تھی۔ جی نہیں، ہمارے نخرے تو آپ کو اٹھانے ہی پڑیں گے، بیوی آ جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہنوں سے کنارہ کشی کر لی جائے، ہم تو اپنا حق وصول کریں گے۔ ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں بہنا، اپنا حق وصولو اور چلو میرے ساتھ، آؤ مارکیٹ تک چلتے ہیں، مجھے کچھ اور چیزیں بھی لینی ہیں۔
سمیرہ اور حمیرہ کے لیے، اس نے اپنی بہنوں کے نام لیتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز سے کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس رشتے کے ٹوٹ جانے پر وہ پریشان ہے یا اسے کچھ برا لگا ہے، بلکہ وہ تو ان کے انکار پر بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ ہاں بیٹا چلی جاؤ، احمد نے تم سے کوئی ضروری بات بھی کرنی ہے اپنی شادی کے حوالے سے، اور احمد بیٹا ہم تمہارا مکمل ساتھ دینے کی کوشش کریں گے، اگر اللہ نے چاہا تو تم اپنی من کی مراد ضرور پاؤ گے۔ چاچی جان نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ بس چاچی جان آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ورنہ امی اور بابا تو اس رشتے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کی انکار کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی ہمت ملی ہے۔ اب انشاءاللہ میں کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو زرشے بھی اس کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ کہاں ہے تمہاری لاڈلی سہیلی گڑیا؟ جب میں گھر میں آتا ہوں تب تو کہیں نظر نہیں آتی، اس نے آدھی بات عنایہ سے کہی اور باقی من ہی من میں بڑبڑایا۔ آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، کسی کو بتائیں گے تو نہیں؟ اس کا نا کزن آیا ہوا ہے کوئٹہ سے، وہی کزن جس کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ پکا تو نہیں پتہ، بس جتنا پتہ ہے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کا انداز رازدارانہ تھا، لیکن میری خبر کے مطابق تو جعفر اکبر خان نے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا ہاں انہوں نے رشتے کے لیے انکار کر دیا تھا، لیکن تایا ابو اور تائی لوگ نہ جانے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اب رشتہ داری کا سوال ہے۔ زرشے کو یقین ہے آج نہیں تو کل رشتے کے لیے حامی بھر دی جائے گی، اور آج تو دولہا صاحب خود آئے ہوئے ہیں۔ ویسے میں نے ابھی تک دیکھا نہیں کیسا دکھتا ہے، لیکن یہ پتہ ہے کسی دکان پہ وہ نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی کہ وہ تیزی سے اس کی بات نظر انداز کرتا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ ہائے اللہ، انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایک تو ادھوری بات سن کر چلے جاتے ہیں۔ میں کس سے بات کروں، بندہ بات تو پوری سن لیتا ہے، انہیں بھی اچانک اپنے کام یاد آ جاتے ہیں۔ میں کس سے اپنی باتیں شیئر کیا کروں؟ وہ مایوس صورت بناتے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اچانک پیچھے رکھا فون بجنے لگا۔ وہ واپس فون کی طرف آتی ریسیور اٹھا کر اپنے کان سے لگا چکی تھی۔ ہیلو ہیلو، بولو کون بات کر رہا ہے؟ اسے 2-3 دفعہ ہیلو ہیلو کہا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اکتا کر بولی، لیکن دوسری طرف آدمی بھی کافی ڈھیٹ تھا جو بولنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ارے کیا چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے؟ اگر روزہ رکھ لیا تھا تو پھر فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب کچھ بول بھی دو، کیوں مجھ معصوم کو تنگ کرتے ہو؟ وہ اکتا کر کہنے لگی، لیکن دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آئی۔ تم کچھ بولتے ہو یا میں فون رکھ دوں؟ اس نے غصے سے کہا تھا۔ کسی بڑے کو فون دو، اندر سے آتی گمبھیر سرد آواز نے ایک پل کے لیے عنایہ کو ساکت کر دیا تھا۔ کون؟ اس نے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، جیسے دوسری طرف سے جواب اس کی مرضی کا نہیں آئے گا۔ تم کون ہو؟ شاید دوسری طرف موجود آدمی نے اسے نہیں پہچانا تھا، یا شاید پہچان کر انجان بن گیا تھا، یا شاید کوئی اور تھا۔ عنایہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، وہ بیکار میں گھبرا رہی تھی۔ اگر اسے فون کرنا ہی ہوتا تو لینڈ لائن پر کیوں کرتا؟ اسے جس سے بات کرنی ہوتی اس کے فون پر ہی فون کر لیتا، اور دوپہر میں تو وہ کبھی بھی فون نہیں کرتا تھا۔ یقیناً کوئی اور تھا۔ وہ غلط فہمی کا شکار تھی۔ اس نے فوراً اپنا کانفیڈنس بحال کیا اور گردن اکڑا کر بولی، مسز عنایہ شناور شاہ، اب آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ اس نے آگے پیچھے دیکھ کر فخر سے اپنا نام ادا کیا تھا، مسٹر شناور شاہ۔ دوسری طرف سے آنے والی گمبھیر آواز نے اسے جیسے آسمان سے زمین پر لا پٹکا تھا۔ اسے پہلے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر بری طرح سے کانپنے لگے تھے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کچھ بولے یا پھر فون رکھ دے یا پھر غائب ہو جائے، لیکن وہ اس کے سامنے تو نہیں تھا۔ ماننا پڑے گا اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی، میں بے گناہ ہونے کے باوجود بھی ہر وقت ایک ندامت میں گھرا رہتا ہوں، اور وہاں تم میرا نام استعمال کر کے میرے نام پر زندگی گزار رہی ہو۔ اسے کیا نام دوں؟ مسز عنایہ شناور شاہ؟ کب سے اپنی ذات کو میرے نام کے ساتھ متعارف کروا رہی ہو؟
وہ جیسے اس سے اپنے نام کا حساب مانگ رہا تھا۔ جب سے مجھے یہ نام دیا گیا ہے اور مجھے یہ نام دینے والا کوئی اور نہیں آپ تھے۔ مجھے یہ نام استعمال کرنے کے لیے آپ نے ہی دیا ہوا ہے، اور جب سے یہ میرے نام کے ساتھ آیا ہے تب سے میں اس پر پورا حق رکھتی ہوں۔ نہ جانے کیسے اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے، اور اگلے ہی لمحے اس نے فون کاٹ دیا تھا اور جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائی اور گہرے گہرے سانس لیے، پھر وہیں دروازے کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کیا اسے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا؟ کیا وہ جو بول کر آئی تھی وہ غلط تھا؟ غلط کیسے تھا؟ اس نے جو کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کر سکتا تھا۔ اس کے نکاح کا فیصلہ اس نے خود کیا تھا، اس نے خود اسے اپنے نکاح میں لیا تھا، اس سے شادی کی تھی، سارے خاندان برادری کے سامنے اپنا نام دیا تھا، تو پھر کیسے غلط کیسے ہوئی؟ وہ نہ آج غلط تھی اور نہ ہی پہلے کبھی غلط نہیں تھی۔ ہاں، نادانی میں اس سے بھول ہوئی تھی، جس کی سزا دینے کے بجائے وہ اسے ساری عمر کے لیے سولی پر ٹانگ کر چلا گیا۔ وہ تو اسی کی دی ہوئی سزا کاٹ رہی تھی، تو اس میں کیا غلط تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ غصے سے حویلی سے نکلتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کی نظر زرشے کے ساتھ اس آدمی پر پڑی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی بائیک پر بیٹھا اور زرشے کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زرشے بنا کچھ بھی بولے خاموشی سے اپنی چادر سنبھالتی اس کے پیچھے بیٹھنے لگی۔ اس وقت سید زراور شاہ کی نگاہوں سے شرارے پھوٹنے لگے۔ اس کے آگے پیچھے جیسے دھماکے ہونے لگے تھے۔ غصے کی شدت سے اس کی ماتھے کی رگیں باہر آنے لگی تھی۔ تو یہ تھا وہ آدمی جو اس کا رقیب بنا بیٹھا تھا، یہ تھا وہ آدمی جو اس کے دل کی دنیا کو آگ لگانا چاہتا تھا۔ لیکن اس آدمی سے زیادہ غلطی تو زرشے کی تھی، جو اس کی نگاہوں کے سامنے کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے اپنا فون نکالتے ہوئے اپنے خاص آدمی کو کال ملائی تھی۔ جی سرکار، حکم کریں۔ اس کا نمبر دیکھتے ہی دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز گونجی۔ تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، نکاح کی ساری تیاری کرو۔ اس کے حکم پر دوسری طرف کھڑا آدمی پریشان ہوا۔ حکم سرکار، ایسا ہی ہوگا، لیکن نکاح کس کا ہے یہ بھی تو بتائیں۔ اس نے پریشانی سے دوسرا سوال پوچھا۔ سید زراور شاہ کا۔ وہ بات ختم کرتا ہوا فون بند کر چکا تھا۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی اور پھر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ تمہاری آزادی ختم زرشے، تم نے میری نرمی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ جب میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تم زراور شاہ کی ہو، تمہیں گھر سے نکلتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تم سید زراور شاہ کی امانت ہو۔ تم پر صرف میرا حق ہے، اور آج میں تمہیں اس بات کا احساس دلاؤں گا۔ آج کے بعد تمہیں سید زراور شاہ کے علاوہ اور کوئی یاد نہیں رہے گا۔ وہ گاڑی فل اسپیڈ سے آگے بڑھاتا ہوا بڑبڑایا تھا۔ احمد بھائی، آپ مجھے مکمل بات بتائیں۔ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں اپنی ہونے والی بھابھی کے بارے میں جاننے کے لیے۔ وہ خوشی سے آئس کریم پارلر میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ تو وہ مسکرا دیا۔ بتانا کیا ہے، بس میری دکان پر آتی جاتی تھی، اچھی لگنے لگی تو میں نے امی اور بابا سے اس بارے میں رشتے کے متعلق بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کی بہو بنے گی تو صرف زرشے بنے گی۔ اس حوالے سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ پہلے تو میں نے بہت کوشش کی کہ وہ رشتے کے لیے جائیں ہی نہیں، لیکن وہ لوگ جب تمہارے لیے آئے اور تم لوگوں کی طرف سے صاف انکار ہو گیا تو وہ لوگ کافی مایوس ہو گئے۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پھر سے جائیں گے رشتہ مانگنے کے لیے، اور میں اسی سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ میں نے چاچا اور چاچی جان کو اپنا مسئلہ بتایا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ میں کسی لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا، تو وہ لوگ اپنے انکار پر قائم رہیں، تبھی جا کر کہیں میری شادی میری پسند کے مطابق ہوگی۔ چاچا جان نے کہا ہے کہ وہ مکمل تعاون کریں گے، اور اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ شادی میں انکار ہو جائے گا، اور پھر میرے ماں باپ کو میری ہی پسند کی ہر حال میں قبول کرنا پڑے گا۔ اب تم جلدی سے یہ آئس کریم ختم کرو، مجھے واپس کوئٹہ کے لیے نکلنا ہے۔ پہنچتے پہنچتے نہ جانے کتنا وقت لگ جائے گا، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا تو زرشے نے مسکراتے ہوئے اپنی آئس کریم کی طرف دھیان دیا، یہ جانے بنا کہ آنے والا وقت اس کی زندگی میں کیا طوفان لانے والا ہے۔ آئس کریم کھا کر وہ دونوں ایک ساتھ واپسی کے لیے نکلے۔ وہ اسے حویلی کے باہر چھوڑتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ زرشے وہیں رک کر اس کی بائیک کو نظروں سے اوجھل ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ اندر کی طرف قدم اڑانے ہی لگی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا، اور اگلے ہی لمحے وہ ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک بند کمرے میں پایا، جہاں سوائے اندھیرے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس اندھیرے میں اسے کون چھوڑ کر گیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔
بے ہوش ہونے سے پہلے بس اتنی یاد تھا کہ کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا، اور جو کوئی بھی تھا وہ کافی اچھے طریقے سے جانتی تھی، لیکن اس طرح کی گری ہوئی حرکت کون کر سکتا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ وہ یاد ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے۔ ایک دھندلا سا سایہ تھا جو اسے یاد آ رہا تھا۔ کہاں ہوں میں؟ کون لایا ہے مجھے یہاں پر؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس اندھیرے میں دروازے کی تلاش کرنے لگی۔ اسے کونے میں صرف چھوٹی سرخ لائٹ نظر آ رہی تھی، جس سے سوائے سوئچ بورڈ کے اور کچھ بھی روشن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی اور جتنے بھی بٹنز تھے سب پر ہاتھ مارتے ہوئے لائٹ آن کر دی۔ لائٹ آن ہوتے ہی کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ کمرے کو دیکھنے پر اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کے ساتھ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ کمرے میں ایک جہازی بیڈ کے علاوہ تمام تر آسائشیں زندگی موجود تھی۔ اس کا شک جس انسان کی طرف جا رہا تھا وہ اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ایسی حرکت کیوں کرے گا؟ وہ دروازے کی طرف بڑھتی، زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ دروازہ کھولو، کس نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ دروازہ کھولو، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ میرے گھر والے میری راہ دیکھ رہے ہوں گے، میرے پاپا پریشان ہو جائیں گے، پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ پلیز خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو باہر۔ تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں تمہارے پیر پکڑتی ہوں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو داؤ پر مت لگاؤ، خدا کے لیے دروازہ کھول دو۔ رحم کھاؤ مجھ پر، کون ہو تم؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں کڈنیپ کیا ہے تم نے مجھے؟ پلیز مجھے چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھے کھولو، پلیز مجھے چھوڑ دو، دروازہ کھولو۔ وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ وہ باہر دونوں پیر شیشے کی میز پر رکھے صوفے پر آرام سے بیٹھا، آنکھیں بند کیے سگریٹ سلگا کر مولوی صاحب کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر اس کی آواز آتی رہی۔ وہ دیر تک اسے کوستی رہی، اپنی مدد کے لیے کسی کو بلاتی رہی، اسے واسطے تک دیتی رہی، اور پھر جب وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی تو اس کے چہرے پر گہری دل فریب مسکراہٹ ابھری۔ بس اتنی ہمت تھی شاید اس میں۔ وہ اٹھا اور بھاری قدم اٹھاتا کمرے کی جانب آیا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو وہ جو کب سے گھٹنوں میں سر دیے روئے جا رہی تھی، کھلنے والے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ یقین کرنا مشکل تھا، لیکن اس کا شک درست نکلا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کل تک وہ اس کے لیے بہت معتبر انسان تھا، لیکن آج اس نے اس کا یقین توڑ دیا تھا۔ وہ اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ زندگی کے بہت سارے موقع پر اس شخص نے اس کا ساتھ دیا تھا، اور آج وہی اس کی عزت کو تار تار کر رہا تھا۔ کیا ایسے ہوتے ہیں محبت کا دعویٰ کرنے والے؟ کیا ایسے ہوتے ہیں محبت کا دم بھرنے والے؟ کہاں گئی تھی اس کی محبت کہ وہ اس کی عزت کو داؤ پر لگا رہا تھا؟ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے اور بتائے کہ جیسی محبت تم نے کی سید زراور شاہ، ایسی محبت کو محبت نہیں کہتے۔ اس شخص نے محبت کے نام پر اسے رسوا کر دیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر سے وہ یہاں پر تھی، نہ جانے کب سے وہ اسے یہاں لے کر آیا تھا، نہ جانے کب سے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ یہاں پڑی تھی۔ کیا وقت ہو گیا تھا آپ نے میرے ساتھ یہ کیا؟ اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس وقت اتنی زیادہ شوق تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے۔ وہ شخص اس سے محبت کا دعویٰ کرنے والا اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا تھا، یہ اس کے گمان میں بھی نہ تھا۔ کاش وہ اس کو پہلے سمجھ جاتی تو آج یہ سب کچھ نہیں دیکھنا پڑتا۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا میرے والدین آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ ہم غریبوں کے پاس سوائے عزت کے اور ہوتا ہی کیا ہے جو آپ وہ بھی ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں؟ آپ ہوں گے امیر کبیر انسان، لیکن ہم غریبوں کے پاس سوائے ہماری عزت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، اس سے پہلے کہ کچھ برا ہو جائے۔ مجھے میرے گھر جانے دیں۔ آپ میرے گھر کے حالات بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں شاہ جی، میرے ساتھ اس طرح سے نہ کریں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بول رہی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس سے کہے تو کیا کہے اور کیا نہیں کہے۔ صبر جانے من، چلی جانا۔ میں کون سا تمہیں ساری زندگی یہاں رکھنے کے لیے لایا ہوں؟ میں تو تمہیں بسانا چاہتا ہوں، اور بسانے کے لیے میرے پاس حویلی میں میری اپنی ملکیت میں ایک خوبصورت کمرہ موجود ہے۔ یہاں تو میں صرف تب آتا ہوں جب میں اپ سیٹ ہوتا ہوں۔ میرا ارادہ نہیں تھا تمہیں یہاں لانے کا، لیکن وہ کیا ہے نا، تمہارے کزن کے ساتھ دیکھ کر نہ جانے میرے سینے میں ایسی آگ جلی کہ اسے بجھانے کے لیے مجھے تمہیں یہاں لانا پڑا۔ کیا پوچھ رہی تھی تم کہ میں تمہیں یہاں لے کر
آیا ہوں تو میری پیاری سی جانے من، میں تمہیں یہاں نکاح کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، اگر تم گھر واپس جانا چاہتی ہو تو شرافت سے نکاح کر لو، اور اگر نہیں تو میں تمہیں ساری زندگی یہاں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں، نکاح کے بنا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میرے لیے تمہارا ہونا ضروری ہے۔ میرے لیے یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ تم میرے ساتھ ہو، تو تم کس کنڈیشن میں ہو اس بات سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔